اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، میرے محبوب آپ نے وہ بدنصیب بندہ کیا نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، جو دل چاہتا ہے وہ کرنا، جو رب چاہتا ہے وہ نہ کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ گھر سے لے کر بازار تک، مذہب سے لے کر سیاست تک، جلوت سے لے کر خلوت تک، آپ دیکھیں آپ کو یہی کچھ نظر آئے گا۔ جو من چاہتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، جو رب چاہتا ہے وہ نہیں کرتے۔ سرکار فرماتے ہیں اطاعت نفس، اپنے من کی تابعداری، اپنے نفس کی پیروی کرنا، یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تین چیزیں ہلاک کرنے والی، پہلی بخل، دوسری تکبر، تیسری چیز اطاعت نفس۔ میرے آقا کریم نے کیا موتی امت کو عطا فرمائے، کیا ہیرے اپنے غلاموں کو عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا میرے غلاموں تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات دیتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون کون سی؟ پہلی چیز فرمایا اللہ سے خلوت میں بھی ڈرنا، جلوت میں بھی ڈرنا، تنہائی میں بھی ڈرنا، مجمع میں بھی ڈرنا، جلوت میں بھی خدا کا ڈر، خلوت میں بھی خدا کا ڈر۔ اللہ کی خشیت انسان کو نجات دیتی ہے۔ یہ بظاہر باتیں بڑی آسان ہیں، لیکن اگر ان کا پریکٹیکل کیا جائے تو بڑی مشکل بات ہے۔ مجمع میں گناہ سے بچنا آسان کام ہے کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کیمرے کی نگاہ میں گناہ سے بچنا آسان کام ہے کیونکہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، لیکن پتہ تب چلتا ہے بندہ خلوت میں گناہ سے بچ جائے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کا اگر معائنہ کریں، میری اور آپ کی زندگی میں اکثر گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق تنہائی کے ساتھ ہے، خلوت کے ساتھ ہے، علیحدگی کے ساتھ ہے۔ میرے گرامی قدر احباب، کیمرے کی آنکھ سے بچنے والا کاش اس بات کو بھی اپنے دل میں بسا لے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو خدا کی آنکھ دیکھ رہی ہے، مصطفیٰ کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ کوئی ذرہ کائنات کا ایسا نہیں جو میرے رب کی نگاہ سے چھپ جائے۔ اللہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ ہائے ہائے، جو بندہ بازار میں گناہ سے بچ رہا ہے لیکن تنہائی میں بیٹھ کے کرتا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں جو اللہ بازار میں دیکھ رہا ہے کیا وہ کمرے میں نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ خلوت میں نہیں دیکھ رہا؟ یہ انسان کو اپنے دل میں یہ بات بسانی چاہیے، اس کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ اندر بھی دیکھتا ہے، باہر بھی دیکھتا ہے۔ ہمارے مشائخ اپنے مریدین کی تربیت کرتے تھے، خانقاہوں کے ساتھ مسافر خانے اور سرائے ہوا کرتے تھے، سالکین کی، مریدین کی، اپنے چاہنے والوں کی تربیت کی جاتی تھی۔ دو مرید ایک پیر صاحب کی بارگاہ میں آئے، چند دن پیر صاحب نے ان کو درس دیا، ان کی تربیت کی، وہ جانے لگے۔ پیر صاحب نے سوچا ان کا امتحان لیا جائے، میں نے اتنا دن انہیں پڑھایا لکھایا سمجھایا، ان کی تربیت کی، ان کا امتحان لیا جائے، کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں۔ میرے گرامی قدر احباب، دونوں مریدوں کو بلایا اور دونوں کے ہاتھ میں چھریاں پکڑائی، دو مرغیاں دے دیں اور دونوں کو فرمایا وہاں جا کے ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ دونوں چل پڑے، ایک دیوار کی اوٹ میں آیا، اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اسے کوئی بندہ نظر نہ آیا، اس نے چھری پھیری اور ذبح کر کے حضرت صاحب کی بارگاہ میں لے آیا۔ لیکن وہ جو دوسرا تھا اسے 15 منٹ گزر گئے نہ آیا، 20 گزر گئے نہ آیا، آدھا گھنٹہ گزر گیا نہ آیا، حتیٰ کہ کافی دیر کے بعد حاضر ہوا۔ پیر صاحب نے دیکھا چھری بھی موجود ہے اور مرغی زندہ اس کے پاس موجود ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ذبح کر کے لے آیا، چند منٹوں کے بعد آ گیا،
تو 40 منٹ کے بعد بھی ذبح کر کے آخر کیوں نہ لے کے آیا؟ وہ کہنے لگا حضرت صاحب آپ نے جاتے ہوئے فرمایا تھا اس جگہ جا کے ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، میں تو جہاں جاتا تھا مجھے رب کی آنکھ دیکھ رہی۔ ہائے ہائے، پیر صاحب مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا یہ ناکام ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا۔ میری بات آپ سمجھ رہے؟ انسان جلوت میں بھی اللہ کا ڈر دل میں رکھے اور خلوت میں بھی اللہ کا ڈر دل میں رکھے۔ حضرت عمر بن خطاب کے نام سے میرا خیال ہے کوئی بندہ ایسا نہیں اس مجمع میں جو واقف نہ ہو۔ آپ 44 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، امیر المومنین۔ آپ اپنا بھیس بدل کے رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے رات مدینہ پاک سے نکلتے۔ ایک دن چلتے چلتے جنگل جا پہنچے، ایک چرواہا ہزاروں بکریاں لے کے جنگل میں گھوم رہا ہے۔ قریب گئے، سلام جواب ہوا۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہنے لگا چرواہا ہو۔ کتنی بکریاں ہیں؟ یہ جو بھیڑیں ہیں کتنی ہیں تعداد میں؟ اس نے کہا جناب کوئی پتہ نہیں، ہزاروں ہیں، حساب ہی کوئی نہیں، شماری کوئی نہیں۔ یہ نہیں بتایا میں عمر ہوں۔ فرمایا ایک مجھے دے دے۔ کہنے لگا کیوں دے دوں؟ آپ نے فرمایا دے دینا یار، کوئی بات نہیں، ہزاروں بکری ہیں، ایک دے دے، خیر ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس نے کہا جناب نہیں، یہ مالک کی میرے پاس امانت ہے اور میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا مالک کو کہنا بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اس وقت ایسے معاملات پیش آ جایا کرتے تھے، ایک آدھی بکری، ایک آدھی بھیڑ، ایک آدھا جانور بھیڑیے اچک کے لے جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا مالک نے پوچھا کہاں ہے؟ تو نے پہلی تو بات ہے اسے پتہ نہیں چلے گا، ہزاروں بکریاں ہیں، اگر پتہ چل گیا تو بھیڑیے کا بہانہ بنا لینا۔ کہنے لگا نا جناب، مالک یہ جھوٹ ہے اور میں مالک کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے سمجھا شاید پیسے دینے کے بعد یہ بکری مجھے دے دے۔ فرمایا چل مجھ سے قیمت لے لے، لیکن وہ قیمت اپنی ضرورت میں استعمال کرنا، مالک کو نہ بتانا۔ وہ نوجوان یہ نہ پہچان سکا میرے سامنے بات کرنے والا، کھڑے ہونے والا امیر المومنین عمر بن خطاب ہے۔ آپ نے فرمایا پیسے لے کے بکری میرے حوالے کر دے۔ کہنے لگا جناب ساری باتیں ٹھیک ہے، مالک نہیں دیکھ رہا، این اللہ، اللہ کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے آپ اس کے مالک کے پاس گئے، ساری بکریاں اس سے خرید لی، غلام بھی خرید لیا، اور فرمایا میں تیری بات سے اتنا متاثر ہوا ہوں، آج کے بعد تجھے میں آزادی کی دولت عطا کرتا ہوں، بکریاں تجھے تحفے میں عطا کرتا ہوں۔ بھیس بدلا ہوا ہے، مدینہ سے باہر نکلنے لگے، رات کا وقت ہے، مدینہ کے خیمے اور مدینہ پاک کے گھروں کی روشنیاں ماند پڑ گئیں، دیے بجھ گئے۔ آپ کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیس بدلا ہوا ہے۔ ایک خیمے میں ٹمٹماتا چراغ نظر آیا، حضرت عمر بن خطاب اس کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے۔ دو عورتیں آپس میں محو گفتگو ہیں، ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے۔ ماں بیٹی کو کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا لے، منافع زیادہ مل جائے گا۔ بیٹی کہتی ہے امی جان نانا منافع ملے گا پر منافع وہ حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ بیٹی کہتی ہے نہیں، میں جب چھوٹی تھی میں بھی دودھ میں پانی مکس کیا کرتی تھی، اس سے بڑے پیسے آتے تھے۔ بیٹی کہنے لگی امی جان آپ جب پانی مکس کرتی تھی اس وقت اسلام نہیں آیا، اب الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، اسلام آ گیا ہے، اور ہمارے امیر المومنین عمر بن خطاب نے ہدایت کی ہے کوئی بندہ ملاوٹ نہ کرے، دودھ میں پانی نہ ملائے۔
تے ماں کہنے لگی تو کتنی پگلی اور نادان ہے، عمر کون سا یہاں موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے گرامی قدر احباب، اگلا جملہ اس بچی کا آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں، اور سفارش کی نہیں، میرڈ کی داد لینا چاہتا ہوں۔ ماں کہنے لگی کون سا عمر نے میرے اور تیرے خیمے میں کیمرہ لگا رکھا ہے، عمر کہاں بیٹھا ہوگا اور میں اور آپ کہاں، کوئی بات نہیں، پانی ملا دے، عمر کوئی نہیں دیکھ رہا۔ بیٹی کہنے لگی امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر بارک سن رہے ہیں، دونوں کی باتیں اور دونوں کا مکالمہ۔ ماں کہنے لگی چل سو جا، میں دیا بجھاتی ہوں، صبح ہوگی نا تو نہ ڈالنا، میں ڈال دوں گی۔ حضرت عمر بن خطاب ان کے سونے کے بعد گشت مکمل کر کے واپس آئے۔ صبح ہوئی، ایک نوجوان کو آپ نے پیسے دے کے فرمایا جا اس خیمے سے جا کے دودھ خرید کے لا۔ وہ دودھ خرید کے لایا، حضرت عمر نے اس کا معائنہ کروایا، خود بھی کیا، ایک قطرہ بھی اس میں پانی کا نہ تھا، ملاوٹ پانی کی نہ تھی۔ آپ بڑے خوش ہوئے اور حضرت عبداللہ بن عباس جو رات گشت میں آپ کے ساتھی تھے انہیں بلایا، فرمایا اس نیک سیرت بچی کا کیا انعام ہونا چاہیے؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے اس بچی کو 1000 درہم دیے جائیں، یہ بڑی نیک سیرت خاتون ہے۔ آپ نے فرمایا نیک سیرت بچی کو سکوں کے وزن میں تولا نہیں جا سکتا، یہ بڑی شان والی بچی ہے، میں اس کی شایان شان اسے انعام دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے عمر کون سا انعام؟ آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں اسے اپنی بیٹی بنا لوں، میں اسے اپنی بہو بنا لوں۔ عبداللہ بڑے خوش ہوئے، 3 بیٹے تھے حضرت عمر کے، عبداللہ، عبد الرحمن اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 بڑے بیٹوں کے نکاح ہو چکے تھے، شادیاں ہو چکی تھیں۔ ایک بچہ بڑا بلند قامت، بڑا خوبصورت، بڑا نیک سیرت، نام عاصم بن عمر۔ آپ نے ان دونوں ماں بیٹی کو بلایا، رات کا ماجرا سنایا کہ میں خیمے کے آگے کھڑے ہو کے آپ کی باتیں سن رہا تھا، ماں کیا کہہ رہی تھی، بیٹی کیا کہہ رہی تھی۔ ماں کے چہرے سے ہوائیاں اڑنا شروع ہو گئی، بندے کو اپنے کیوں کا پتہ ہوتا ہے۔ ماں بڑی پریشان ہوئی، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بیٹی کو آپ نے فرمایا میں تجھے اپنے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عاصم کے ساتھ اس بچی کی شادی ہوئی، اللہ نے اس نسل میں ایک بچہ عطا کیا، اس نسل میں ایک عظیم انسان پیدا کیا جسے دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تاریخ میں آتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ خلافت راشدہ کا زمانہ تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو حضرت عمر کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ علامہ اقبال عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں میری ماں تم ماں بن کے بچے کو قرآن کی لوری سنائے گی، بچے کا سر نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھ رہا ہوگا۔ میری بہن تو بہن بن کے بچے کو قرآن کی لوریاں سنائے گی، بچہ عمر بن خطاب کی سیرت والا بن جائے گا۔ ماں نیک ہو تو بیٹا فرید گنج شکر کہلاتا ہے، ماں نیک ہو بیٹا با یزید بستامی کہلاتا ہے، ماں نیک ہو بیٹا غریب نواز بن جاتا ہے، ماں نیک ہو بیٹا عبد القادر جیلانی بن جاتا ہے، داتا علی بن جاتا ہے، مہر علی بن جاتا ہے۔